السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس نے اس کائنات کی ابتدا کی، جو اس کائنات کی پرورش کر رہا ہے اور جس کے پاس لوٹ کر ہم سبھی کو جانا ہے۔ بے شمار درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی اتباع میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ محترم سامعین، یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو عنوان ہے جو آج دیا گیا ہے، یہ ہماری زندگیوں میں بہت ہی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ہماری اپنی زندگیوں کا مقصد ہے۔ اجتماعی طور پر جس مقصد کے لیے ہم مسلمانوں کو پیدا کیا گیا، وہ یہی ہے کہ ہم اس دین کو قائم کریں۔ تو آئیے انشاءاللہ اس اپنے مقصد کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو میپ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میپ کے اوپر جتنا ڈارک بلو کلر کا جو ایریا ہے، یہ ایٹ ون پوائنٹ آف اے ٹائم دنیا میں ان تمام علاقوں کے اوپر مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پاسٹ تھا، جو ماضی تھا، وہ کتنا تابناک تھا، کتنا بہترین تھا کہ ہم نے ایک بہت بڑی آبادی کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ یہ کسی ایک پیریڈ میں نہیں، لیکن الگ الگ پیریڈز کے اندر جو ہے یہ چیز ہوئی ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک کے تحت جو باتیں انشاءاللہ معلوم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اس ٹاپک کے بارے میں کیا باتیں بتائی ہے، پھر مکی اور مدنی دور میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس میں اس کا کیا تصور تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دین میں کیسے گریجولی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بارے میں ہم کو بتایا، پھر یہ کام کیسے خلافت الراشدہ میں جو ہے وہ کنٹینیو ہوا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آہستہ آہستہ بگاڑ آنا شروع ہوا۔ تو یہ کیسے آیا، کن چیزوں میں آیا، اور ہم اور آپ آج جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اندر یہ کفر کا کیا غلبہ ہے، کیا آج مسلمان وہاں پر پاورفل ہیں یا پھر کفر کا غلبہ ہے، اگر ہے تو کن کن چیزوں میں ہے، اور اگر ہم کو دوبارہ سے اس دین کو قائم کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے، تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس راہ میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، کیا کیا امکانات ہے، اور ہم کو کون سے وسائل یا ریسورسز کی ضرورت پڑے گی۔ انشاءاللہ مختصراً جو ہے ہم اس آج کے اس ٹاپک کے تحت گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم کو حکم دیا اور بتایا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور جس کی ہدایت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی جا چکی ہے کہ اس دین کو قائم کرو اور تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ پھر یہ بتایا کہ کبر علی المشرکین، کہ یہ کام ایسا ہے کہ مشرکین کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ لوگ یہ بات کو نہیں مانیں گے کہ دین جو ہے وہ دنیا کے اندر قائم ہو جائے۔ اس آیت سے کیا احکامات نکلتے ہیں؟ تو اہل علم بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو باتیں آتی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نئے مذہب کی ابتدا نہیں کی، وہ کسی اسلام یا نئے دین کے جو ہے وہ فاؤنڈر نہیں تھے، بلکہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کا دین ایک ہی تھا، اور سب کا مشن، مقصد، نسب العین بھی ایک ہی تھا، وہ یہ تھا کہ دین کو قائم کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے ٹکڑے کے حصے کے اندر بتایا کہ شرع لکم، اس سے علماء یہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ضابطہ، ایک وے آف لائف، ایک قاعدہ، ایک طریقہ مقرر کر دینا جو لیجسلیشن کے معنوں میں آتا ہے۔ پھر یہاں پہ دین کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی سوورینٹی کو ایکسیپٹ کر لینا، کسی کی حاکمیت کو ہم ایکسیپٹ کرنا اور اس کے اوبیڈینٹ بن کر اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اقامت کے معنوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر کوئی پہلے سے یہ سسٹم نافذ ہے تو ہم کو اس کو برقرار رکھنا چاہیے، لیکن اگر قائم نہیں ہے
تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو وہاں پر اسٹیبلش کریں۔ پھر آخری بات اس سلسلے میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ مشن دیتا ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر ڈر کر دب کر زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ وہ یہ چاہیں گے کہ دنیا کے اندر اللہ کا دین جو ہے وہ سب پر غالب آ جائے، ڈومینیٹڈ رہے۔ اسلام اپنے لیے، اللہ کے لیے جو ہے ایک پاور چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے کہ وہاں پر جو اسلام کے احکام ہیں وہ جاری اور نافذ ہوں۔ آئیے دیکھیں کہ اور ان دوسری آیات میں اس کے بارے میں کیا حکم دیا گیا۔ تو قرآن میں بتایا گیا، ایک اور عنوان کے تحت ایک اور انداز میں بتایا گیا کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ شہداء علی الناس یعنی شہادت حق کی ذمہ داری ہے، کہ ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کے سامنے ہم اسلام کی گواہی دینے والے بنے۔ اسی کو ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ اللہ ہے جس نے ہدایت اور دین حق لے کر اپنے رسولوں کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ یہ تمام دوسرے دینوں کے اوپر اسلام کو غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، اور یہ کام ظاہر بات ہے مشرکوں کو چاہے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگے، کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اسلام جو ہے وہ تمام دینوں کے اوپر پریویل ہونے کے لیے آیا ہے، ڈومینیٹ ہونے کے لیے آیا ہے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جعل الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہونا ہے۔ یعنی جتنے لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر جتنے اور ازمز کے دعوے دار ہیں ان کا بول دنیا میں نیچا ہونا ہے، اور اللہ کا جو بول ہے وہ سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ اور پروپوگیٹ ہونا چاہیے۔ اسی کو ایک اور انداز میں قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، کہ ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرو، قتال کرو جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان نہیں لاتے۔ وَيُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یعنی اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں اگر ڈومینیشن ہونا ہے، پاور ہونا ہے، تو وہ ان لوگوں کا ہونا ہے جو اس دین کے ماننے والے ہیں۔ ان کے خلاف جتنے لوگ ہیں اگر وہ نہیں مانتے تو ان کو بھی اجازت رہے گی کہ وہ دنیا میں رہیں گے اور اپنے اپنے دین پر چلیں گے، ان کو تمام رائٹس دیے جائیں گے، لیکن وہ دنیا میں چھوٹے بن کر رہیں گے، ماتحتی میں زندگی گزاریں گے، سبڈیوٹ فارم میں رہیں گے، اور جو ڈومینیشن ہوگا وہ صرف ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ کے اصولوں کو مانیں گے۔ اسی کو ایک اور انداز میں قرآن میں بتایا گیا کہ اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرو۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، ان سے کہا گیا کہ یو ڈونٹ ہیو اینی سالڈ گراؤنڈ ٹو اسٹینڈ اپون unless you establish Torah and the انجیل، جب تک تورات کو اور انجیل کو قائم نہیں کریں گے تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ غور کریں، اگر یہ آیت آج ہم مسلمانوں کے بارے میں اترتی تو یہی کہا جاتا کہ یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ تم اس قرآن کو، اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق جو زندگی تم کو بتائی گئی ہے اس کو تم قائم نہ کرنے والے بن جاؤ۔ پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ جو لوگ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے ان کے بارے میں کہا گیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ان کو اللہ دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائے گا۔ ایسا نہیں کہ خالی مشکلات کے اندر گھرے رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک پاکیزہ زندگی ان کو بسر کرائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا جو مقصد ہے اس کے لیے اللہ نے کئی نام جو ہے وہ رکھے ہیں۔ یہ سب سینونیمس ہیں جو ایک ہی مقصد کے الگ الگ نام ہیں۔ کہیں پر اس کو شہادت حق کہا گیا، کہیں پر اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا گیا، اسی آیتوں میں اس کو اقامت دین کہا گیا، اور کہیں پہ اعلاء کلمت اللہ کہا گیا۔ تو یہ ایک ہی مقصد کے الگ الگ نام ہیں۔ اب ایک سوال ہمارے سامنے اٹھتا ہے کہ آج ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم اچھے تعلقات اور معاملات بھی کر سکتے ہیں، تو پھر اب وہ کون سا دین کے آیات ہیں
جس پر ہم آج امپلیمنٹ نہیں کر رہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آج دین پر عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، ہر چیز کی ہم کو آزادی ہے، لیکن یہ ایک دھوکہ ہے. کیونکہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ قرآن کے بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اسلام کو غلبہ اور اقتدار نہ ملے. میں اشارتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. زکوٰۃ کے کلیکشن کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام زکوٰۃ کا رکھا وہ ایک انڈیویجول عبادت کا نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی ایک ادارہ ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان سے زکوٰۃ کو وصول کرے اور ان لوگوں تک پہنچائے جو اس کے مستحق ہیں، عاملین علیہا جن کو کہا گیا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کلیکٹیو سسٹم ہونا چاہیے جو زکوٰۃ کے کلیکشن اور اس کے ڈسپنسیشن کا کام کرنے والا ہو. اسی طریقے سے سود خوری کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کیا گیا. تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعلان کون کرے گا، تو وہاں پہ بھی ایک اتھارٹی چاہیے، ایک سلطنت چاہیے جو اس چیز کو نافذ کرے. اسی طرح سے بتایا گیا کہ اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں جو ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا. بتایا گیا کہ اگر کوئی آزاد آدمی قتل کرے گا تو آزاد سے بدلہ لیا جائے گا، اگر کوئی غلام کرے گا تو غلام سے بدلہ لیا جائے گا. ظاہر بات ہے یہ جو بدلہ لینا ہے وہ عام انسان نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے بھی ایک اتھارٹی چاہیے. چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، زنا اور قذف کے اوپر حد جاری کرنے کا حکم ہے، کفار سے جہاد کا اور یہ جزیہ لینے کی باتیں ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے احکامات ہیں. آپ اس کو غور سے پڑھیں گے اگر جن کے آیات کے ریفرنسز دیے گئے. جب تک کہ ہم ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے مکمل اسلام پر ہم عمل نہیں کر سکتے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم نماز روزہ وغیرہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے اسلام کے ایسے احکام ہیں کہ اگر اسلام کا ڈومینیشن نہیں رہے گا، اسلام کو پاور نہیں ملے گا، اسلام کا غلبہ نہیں رہے گا، تو ہم صرف اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کو جاری اور ساری نہیں کر سکتے. آئیے دیکھیں کیا یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 ایئرز کی 23 سالہ زندگی کے اندر ایک مکمل حکومت ایسی بنائی جس کے اندر اسلام کو تمام شعبوں کے اوپر جاری و نافذ کیا، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ تمدن سے تعلق رکھنے والی سویلائزیشن یا سوشیولوجی یا اکنامکس سے تعلق رکھنے والی ہو. یہ سارے شعبوں کے اوپر اسلام کو جو ہے وہ جاری ساری کر کے دکھایا گیا. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کام ہم کیوں کریں، اس کی کرنے کی ہم کو ضرورت کیا ہے؟ تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے اس کا ہم کو حکم دیا ہے. جیسی آیتیں آپ کے سامنے بتائی گئی، دوسرے جو اس کے فائدے ہیں وہ سب سیکنڈری ہیں. پرائمری جو اہمیت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈکری دیا ہے، اس کا حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے کہ یہی کام ہے جو تم کو کرنا ہے، اور یہی سب سے بڑا پرائمری ریزن ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کا مقصد بن جائے. تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ دین کا تحفظ کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے کہ یہ اگر نافذ نہ رہے گا تو جو پیرلل دوسرے دین ہوں گے وہ ڈومینیٹ ہو جائیں گے اور اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مکمل بندگی ہم اختیار کریں تو اس اوبیڈینس کے لیے بھی یہ دین کا قائم ہونا ضروری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بے شمار مسائل ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا جو حل ہے، سلیوشن ہے، وہ قرآن کے پاس ہے، حدیث میں ہے. تو وہ لوگوں کی آج جو پرابلمز ہے، ان پرابلمز کا جو سلیوشن ہے اس کو پیش کرنے کے لیے دین قائم کرنا ضروری ہے. اگر کہیں مسلمان پریشان ہوں تو ان کی سیف گارڈنگ کے لیے، ان کی دفاع کے لیے دین کا قائم ہونا ضروری ہے. دنیا میں اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی دین کا قائم ہونا ضروری ہے. اور ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسی دنیا میں جہاں پر انسان کے اندر جو فطری نیچرل ٹیلنٹس اس کے اندر ہیں، اس کے ڈیولپمنٹ ہونے، اس کا صحیح نشو و نما ہونے کے لیے یہ دین کا قائم ہونا بے انتہا ضروری ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا. بے شمار واقعات ہیں، واقعات سے ہم سب بھی واقف ہیں. میں صرف اشارت آپ کے سامنے ان واقعات کے نام آپ کے سامنے دیتا چلوں کہ کس طرح سے ایک مشہور صحابی حضرت خباب بن ارت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہماری مدد کیوں نہیں کی جاتی، ہم کو اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں.
تو آپ نے اس وقت بشارت دی اور بتایا تھا کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کے اوپر اس سے بھی زیادہ مشکلات اور سختیاں آئی تھیں، لیکن انہوں نے صبر کیا. آپ نے بشارت دی اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک تنہا سوار صنعاء سے لے کے حضر موت تک کا سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اسی طرح سے جب بیعت عقبہ ہوئی تھی تو انصار نے جب بیعت سے پہلے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا کل کے دن جب آپ کو غلبہ مل جائے گا تو آپ ہم کو چھوڑ کر مکہ چلے جائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، تمہارے ساتھ ہی میرا جینا مرنا ہے. اسی طرح سے ابو طالب کے پاس جب قریش کا وفد آیا تھا اور انہوں نے آپ کے سامنے پیشکش کی تھی کہ آپ کچھ کمپرومائز کر لیں، کچھ مداہنت کر لیں تو ہم آپ کو جو ہے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ کے اوپر سورج اور میرے بائیں ہاتھ کے اوپر چاند بھی لا کر اگر کیوں نہ دے دے تو میں اپنے مشن سے باز نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ان پر غالب کر دے یا پھر میں اس راہ کے اندر اپنی جان کھپا دوں. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہجرت کے سفر کے اندر سراقہ بن جاسم نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اے سراقہ، تیری اس وقت کیا شان ہوگی جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. کسرا اس وقت کا جو پرشین امپائر تھا اس کے بادشاہ کا لقب تھا. تو اس کے جو ہاتھ میں پہننے کے جو پرسنل آرنامنٹس ہوتے ہیں، کہا گیا کہ وہ تم کو دیے جائیں گے. یہ آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وائٹ ہاؤس اور بکنگم پیلس جو ہے وہ تمہارا ہوگا. تو یہ چیز آپ کے مکی دور میں بالکل واضح تھی کہ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے. مدنی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. وہ مسجد صرف ایک نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ وہاں پر سفارتیں ہوتی تھی، ایمبیسیڈرز آتے تھے، پارلیمنٹ تھی، وہیں وہ جسٹس انصاف بھی دیا جاتا تھا، وہ سپریم کورٹ بھی تھا اور قیدیوں کو باندھا بھی جاتا تھا. تو غرض یہ کہ وہ تمام جو ایک سنٹر ہوتا ہے وہ ایک سنٹر بنی ہوئی تھی مسجد نبوی. پھر آپ نے جو یہودیوں سے معاہدہ کیا وہ دنیا کا پہلا ریٹن ایگریمنٹ ہے، چارٹر ہے جو دنیا نے دیکھا ہے. اسی طرح آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور اقدامی جنگیں کی، اٹیکنگ وارز کیے. بعض جنگیں آپ کی تھی جو ڈیفینسو تھی، جیسے غزوہ بدر تھی، غزوہ احد تھی، غزوہ احزاب تھی، کہ دشمن نے حملہ کیا اور آپ نے ان کو ڈیفینڈ کیا. لیکن بعض دوسری جنگیں تھی، جنگ موتا تھی، جنگ تبوک تھی اور فتح مکہ تھی. یہ سب اقدامی جنگیں تھیں. یہ سب آپ نے اس لیے کیا کہ اسلام غالب ہو، اسلام پھیلے اور دنیا کے اندر امن اور امان قائم ہو جائے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر جو طریقہ بتایا کہ کس طرح سے یہ دین نافذ ہوگا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر عقل سے اسلام آ گیا مطلب لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کوڑے مارے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کر کے بتایا کہ اسلام میں جو ہے وہ گریجویلٹی، تدریجاً یہ کام ہونے والا ہے. چنانچہ شراب کی جو حرمت کا معاملہ ہے تو پہلے کہا گیا، لوگوں نے پوچھا یسألونک عن الخمر، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے. تو بتایا کہ اس میں جو ہے نقصانات بہت زیادہ ہے لیکن تھوڑے سے بینیفٹس ہیں. پھر ان کو حکم دیا گیا کہ حالت نشے کے اندر نماز کے قریب نہ ہو. پھر اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ انما الخمر، اور وہ آیت کے اندر بتایا گیا کہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ جو ہے وہ گندے شیطانی کام ہے، اس سے بچو. تو وہ پھر اس طرح سے اس کو فائنلی جو ہے وہ بین کر دیا گیا. اسی طریقے سے سود کے اندر لوگوں نے کہا کہ سود، انٹرسٹ اور بزنس ایک جیسا ہوتا ہے، تو کہا کہ نہیں، سود جو ہے اللہ تعالیٰ سود کا منہ مارتا ہے اور زکوٰۃ کو نشو نما دیتا ہے. یہودیوں کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے تمہارے دین میں بھی سود حرام تھی. پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. پھر آخر میں حکم دیا گیا کہ جو لوگ اب سود کا کاروبار کریں گے ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. ایسے ہی حجاب کے بارے میں بھی جو احکام دیے گئے اس میں بھی گریجویلٹی پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، ہماری امہات المومنین سے کہا گیا کہ اپنے گھروں میں رہو اور باہر نہ پھرتی پھرو. پھر مومنین سے کہا گیا کہ اگر تم کبھی ان کے گھروں پہ جانا ہو تو پرمیشن طلب کرو، بغیر پرمیشن کے نہیں جا سکتے، اور گھروں میں جھانکتے مت پھرو. پھر حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے اوپر جو ہے، آخر جب حکم آئے تو بتایا گیا کہ پلو ڈال دے، اپنے اوپر چادریں ڈال دے اور مکمل حجاب اختیار کرے. پھر مومن مردوں سے بھی کہا گیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور نظریں نیچی رکھے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دین جو قائم ہوگا
اس کے اندر گریجولی امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ آج کے بھی جیسے حالات ہوں گے تو ہمارے اہل علم جو ہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ اسلام کو ہم نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر خلافت الراشدہ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے جانے کے بعد جتنے خلفائے راشدین آئے ان سبھی نے اسی مشن کو آگے بڑھایا۔ ایران اس وقت کے سپر پاور سے جنگ ہوئی، حضرت عمر کا جو ایڈمنسٹریشن تھا وہ غیر معمولی ایڈمنسٹریشن تھا، نئے نئے شہروں کو بنایا گیا اور ٹاؤن پلاننگ کی گئی، علم کو پھیلانے کی کوششیں کی گئی۔ تو کس طرح سے اسلام جو ہے وہ مدینہ سے نکلا اور ایک دنیا کی اس وقت کی جو تہذیب یافتہ دنیا تھی وہ زیادہ تر تین ہی کانٹیننٹس میں رہتی تھی، ایشیا، یوروپ اور افریقہ میں، تو اس کے بڑے حصے کے اوپر یہ چھا گیا۔ کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں پوری سلطنت کو جو ہے وہ پروونسز، اسٹیٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ منظم انداز میں وہاں پر حکومت کی گئی۔ پھر کئی نئے نئے پوسٹ بنائے گئے جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں پائے جاتے تھے۔ فی الوقت اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، جسٹ بتانے کے لیے یہ کہ کتنا پلانڈ انداز میں جو ہے وہ دین کو امپلیمنٹ کر کر وہاں پر اس کو قائم کیا گیا۔ نئے نئے پوزیشنز بنائے گئے، ملٹری سیکریٹری بنایا گیا، ریونیو کلیکٹر بنائے گئے، پولیس کا چیف بنایا گیا، ٹریجری بنائی گئی، چیف جسٹس بنایا گیا۔ یہ ساری چیزیں پہلے اتنے منظم پیمانے پہ نہیں ہوتی تھی، لیکن جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے بڑے اچھے انداز سے یہ کام کیا۔ پھر بہت سارے جو ہے ریفارمز حضرت عمر نے کیے، جس کو اسلامی تاریخ میں اولیات عمر کہا جاتا ہے۔ تو وہ نئے نئے چیزیں آپ نے بنائی اور پھر وہ چیزیں اسلام کے قانون بن گئی۔ تو یہ سارے چیزیں ہم کو بتاتی ہیں کہ کیسا گریجولی جو ہے وہ اسلام کو امپلیمنٹ کیا گیا چینجنگ انوائرمنٹس کے اندر۔ اب آئیے دیکھیں کہ ان کے اندر اگر بگاڑ آیا، تبدیلی آئی، تو کن چیزوں کے اندر آئی، کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تبدیلی آئی وہ خلیفہ کے انتخاب کے اندر آئی، کہ جو الیکشن کا پروسیس تھا اب تک یہ تھا کہ عام لوگوں کی مرضی سے جو ہے وہ خلیفہ منتخب ہوتا تھا، لیکن بات کا دور یہ ہوا کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا، پھر بیٹے کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا، اس طرح سے ایک ڈائنیسٹی رول ہے جو شروع ہو گیا۔ پھر لوگوں کے، بادشاہوں کے لائف سٹائل کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہوئی۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ پیوند لگا کر کپڑے پہن کر خلیفہ بنے ہوئے تھے، اور پھر ایک شاہانہ طرز کی ایک رائل لائف سٹائل جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ بیت المال پہلے ایک پبلک فنڈ تھا اور اس میں کا ایک بھی روپیہ یا دینار لینا جو ہے وہ خلیفہ وقت اپنے لیے ناجائز سمجھتے تھے، لیکن بعد کے دور میں یہ اس کو جو ہے اپنی ذاتی تصرف کے اندر، ان کے ذاتی یوزیج کے اندر لا لیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور تبدیلی یہ آئی کہ فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی رائے کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا گیا، یعنی لوگوں کو اس بات کی آزادی نہیں تھی کہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی ایک عام انسان بھی کھڑا ہوتا اور کہتا کہ اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈر، تو حضرت عمر اس کو اجازت دیتے تھے کہ تم بول سکتے ہو۔ کوئی ٹوکتا تو اس ٹوکنے والے کو ٹوکتے اور کہتے کہ نہیں، ان کو بولنے دو، اگر یہ بولیں گے تو ہماری بھی خیر ہے اور ان کے لیے بھی خیر ہے۔ پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ ایک اس وقت کے گورنر کو جو ہے، جو نماز کا خطبہ طویل کرتے کرتے عصر کا وقت انہوں نے لا دیا تھا، تو ایک آدمی اٹھے اور کہا کہ دیکھو جمعے کی نماز پڑھا دو کیونکہ اب جمعے کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو اس گورنر نے بولنے والے آدمی کا گلا کاٹ دیا اور کہا کہ تم بہت اچھے آدمی ہو اور تم کو جو ہے جنت میں چلے جانا چاہیے۔ تو وہ کیفیت بن گئی کہ لوگ بات کرنے سے ڈرنے لگے، اپنی حق کا اظہار کرنے سے ڈرنے لگے، اور پھر ہوتے ہوتے حق کی آواز وہ کم ہوتی چلی گئی، اور لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ چاپلوس قسم کے لوگ، ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ جو ہے ان کی اکثریت بڑھنی شروع ہو گئی۔ پھر جوڈیشری کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ خلیفہ کو بلایا جاتا، لوگ خلیفہ کے خلاف بھی جو ہے عدالت میں جاتے اور کیس کرتے، تو خلیفہ خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتے۔ چیف جسٹس کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف فیصلہ کر دیتے، اور خلیفہ باوجود یہ کہ حق پہ ہونے کے، فی الوقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ تمام واقعات ہمارے سامنے بتایا جائے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کیسا جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم بنایا گیا کہ وہاں پر ہر چیز کی جو ہے مکمل آزادی تھی۔ پھر وہاں پر ہر کام لوگوں کے مشورے سے ہوتا تھا، اور بعد کے دور میں یہ شورائیت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا۔ پہلے حکمرانی جو ہے وہ قانون کی تھی، رول آف لا تھا، لیکن بعد میں بادشاہ کی مرضی جو ہے وہ لا بن گئی۔
تو اس طرح سے یہ وہ تبدیلیاں تھیں جس کی وجہ سے اس دین کے اندر جو ہے وہ بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ آئیے دیکھیں کہ اس دین کو کیسے قائم کرے۔ تو آج لوگوں میں مختلف خیالات یہ پائے جاتے ہیں، الگ الگ لوگ، میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، انٹلیکچوئل طبقے میں دین کو قائم جو لوگ مانتے ہیں کہ یہ دین کو قائم کرنا چاہیے، ان کے جو خیالات ہیں وہ الگ الگ قسم کے خیالات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم کو جو ہے ایک آرمڈ اسٹرگل کے طور پر کرنا ہے، قوت پاور کے ذریعے سے کرنا ہے، کہ ہم تلوار اٹھائیں، ایک گن کلچر کے ذریعے سے ہم حکومت پہ قبضہ کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم دین نافذ کر دیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم ملٹری کوپ کے ذریعے سے فوج کو اپنا ہمنوا بنائیں اور پھر ان کے ذریعے سے جو ہے ایک تبدیلی لائیں۔ کچھ ملکوں میں اس کی جو ہے کوششیں بھی کی گئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل سروس، سماجی خدمت کے ذریعے سے ہم تبدیلی لے کر آئیں۔ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ جب تک عوام بھوکی رہے گی، کھانا نہیں رہے گا، ان کے پاس اکنامی جو ہے ان کی مضبوط نہیں رہے گی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم کو پوری توجہ جو ہے وہ معاشی خوشحالی پہ دینی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لہٰذا ہم کو صرف اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم ایک ایجوکیشنل اویئرنیس لوگوں میں لائیں۔ اس میں سے جتنی چیزیں ہیں یہ الگ الگ لوگوں کے اپنے اپنے تھاٹ پروسیس ہیں، لیکن جو اسلامی تحریکات ہے انہوں نے جو راستہ اڈاپٹ کیا ہے وہ اس میں سے کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ جو بڑی بڑی اسلامی تحریکات ہے جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، اس نے جو طریقہ بنایا وہ 3 اسٹیپس کے اندر ہے۔ پہلا جو پروسیس ہے وہ یہ کہ جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی ذہن سازی کی جائے، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی جائے، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جائے، تاکہ وہ ذہنی طور پر، فکری طور پر وہ اسلام کے ہمنوا بن جائے، سپورٹیو بن جائے۔ پھر اس کے بعد ان کو لے کر جو معاشرہ بنے گا اس معاشرے کو سدھارا جائے۔ وہ معاشرہ ایسا ہو کہ وہاں پر عدل و انصاف ہو، وہاں ایک دوسرے سے خیر خواہی ہو، وہاں لوگ ایک دوسرے کی پوچھ تاچھ کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، ایک بہترین اسلامک سوسائٹی بنائی جائے۔ پھر ان کو لے کر ایک مملکت کی تعمیر کی جائے، ایک نیشن کو بلڈ اپ کیا جائے۔ تو یہ 3 اسٹیپس کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک پہلا نہیں ہوگا دوسرا نہیں کریں گے، دوسرا نہیں ہوگا تیسرا نہیں کریں گے۔ یہ سائملٹینیسلی جیسی جیسی ریکوائرمنٹ ہوگی ویسا کیا جائے گا۔ تو یہ میتھڈالوجی ہے جو اس کو ایک بڑی تحریکات نے اختیار کیا کہ ہم لوگوں کی پرسنالٹیز بنائیں گے، فرد کی سیرت بنائیں گے، پھر اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کریں گے اور مملکت کی تعمیر کریں گے۔ اور یہ کام ہم بالکل لیگل اور لافل انداز میں کریں گے۔ انڈر گراؤنڈ کام کرنا اور چھپ کر کام کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی کام کریں گے ہماری بات، قول اور عمل میں ہر چیز کے اندر یہ چیز یکسانیت پائی جائے گی اور ہم اس چیز کو لے کر دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کے لیے کام کریں گے۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہاں پر جو باطل کا غلبہ کتنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ آج باطل مکمل طور پر چھایا ہوا ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ بینکس ہو، انٹرٹینمنٹ ہو، پالیٹکس یا اکنامکس اور کلچر یا ایجوکیشن ہو، تمام کے تمام اداروں کے اوپر آج باطل کا غیر معمولی تسلط ہے، غلبہ ہے اور ڈومینیشن ہے۔ آئیے اس کے کچھ ایگزامپلس ہم دیکھتے چلے کہ کیسا ان کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ دنیا کے اگر آپ بینکس پہ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بڑے بڑے بینکس ہیں ان کے ٹاپ 500 کے اندر کوئی آپ کو بڑے بڑے اسلامک بینکس نظر نہیں آئیں گے۔ یہ پورے انٹرسٹ بیسڈ بینک ہے، ان کا نیٹ ورک پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے اور ان کو اوائڈ کرے بغیر کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن، کوئی بزنس ٹرانزیکشن نہیں کیا جا سکتا۔ ہوٹلز کا نیٹ ورک اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے جتنے بڑے ہوٹل چینز ہیں وہ سب کے سب انہی لوگوں کے بنے ہوئے ہیں۔ ہوٹل کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں اور رات میں رکیں، بلکہ ہوٹل کے اندر ایک نظام ہوتا ہے، وہاں پہ شراب بھی ملتی ہے۔ آپ اگر ایک اچھی ایک حلال ہوٹل میں جائیں گے تو آپ کو قبلے کا رخ ملتا ہے، وہاں پاکی صفائی ہوتی ہے، آپ کو جو نماز، جانماز اور ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ وہاں پر جو آج جتنے ہوٹلز کا نظام دیکھتے ہیں وہ سب آج کفر کی بنی ہوئی ہوٹلز ہیں۔ فاسٹ فوڈ سینٹرز ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جو ملٹی نیشنل ہے اور دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں وہ بھی آج باطل نواز ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کو اگر آپ دیکھیں گے، اللہ ماشاء اللہ تمام میڈیاز کے اوپر جو ہے آج باطل کا جو ہے وہ غلبہ ہے۔ سوشل میڈیا میں دیکھیں گے ایک آدھ ایپس کو چھوڑ کر تمام کا تمام سوشل میڈیا جو ہے وہ آج کفر کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔
انہی کے خیالات کو ترویج دیتا ہے، اسی کو آگے بڑھاتا ہے۔ پرنٹ میڈیا میں آپ دیکھیں گے تو جتنے لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں، جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، جتنے بڑے بڑے پیپرز ہیں، یہ سارے کے سارے انہی کے ہیں جو آج باطل کے نمائندے ہیں، باطل کے علم بردار ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو بڑے بڑے جتنے انٹرٹینمنٹ کے ادارے ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ باطل کے ہیں، اور وہ جو انٹرٹینمنٹ دیں گے دنیا اسی کو انٹرٹینمنٹ سمجھ کے قبول کرے گی۔ اب آہستہ آہستہ کچھ چیزیں ایسی آتی جا رہی ہیں جو لوگوں کو ایک اچھے طور پر انٹرٹینمنٹ بھی دے، اور پھر ان کو ایک روح بھی دے، ان کے دل کو بھی لبھائے، اور ان کو ایک مقصدیت ان کو عطا کرے۔ تو غرض یہ کہ اس پر بھی مکمل طور پر ان کا ڈومینیشن پایا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں گے تو یو این کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ایک مکمل طور پر ان کا ایک نیٹ ورک ہے جو دنیا کے ہر ملک میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ لیبر آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کے ہو، یا کلچر یا ہیریٹیج کے ہو، ورلڈ بینک ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک بہت ہی منظم انداز میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ باطل کا نظام تقویت پائے، اپنے طور پر اس کا ڈومینیشن ہو، اور کوئی دوسرا سسٹم جو ہے پینیٹریٹ نہیں کر پائے۔ یہ ان کا غلبہ ہے جو ساری چیزوں کے اوپر پایا جاتا ہے۔ پھر تعلیم کے اندر آیا اور آپ دیکھیں تو ورلڈ کے جو ٹاپ 500 یونیورسٹیز ہے، اس میں اللہ ماشاء اللہ ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں پائی جاتی۔ جتنے ٹاپ کے رینکس ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ویسٹرن یونیورسٹیز کی پائی جاتی ہیں۔ اتنا بڑا ان کا ڈومینیشن ہے، اور پورے یونیورسٹیز انہی کے بنی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن آئیے دیکھیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی ایسے امکانات ہے کہ ہم اس میں کام کر سکتے ہیں۔ امکانات کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا کیا رکاوٹیں ہیں، کیا کیا آبسٹیکلز اور ہنڈرنس ہیں جو یہ دین کا کام کرنے میں ہماری رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے درمیان علم کی کمی ہے۔ جو پراپر نالج ہونا چاہیے، وہ نالج میں ہم دنیا کے مقابلے میں کافی پیچھے ہیں۔ پھر جتنی کچھ بھی نالج ہے اس کا تصور ہمارے پاس صحیح نہیں ہے، کانسیپٹس ہمارے غلط ہیں۔ ایک چیز کو ہم مانتے، صبر اگر بات کریں، تقویٰ کی بات کریں، جہاد کی بات کریں، ہجرت کی بات کریں، تو ہر چیز کا ایک محدود تصور ہمارے درمیان جاری ساری ہو گیا۔ جو اس کا اصل تصورات تھے، اصل کانسیپٹس تھے، وہ کانسیپٹس آج دنیا میں رائج نہیں ہیں۔ کس کو عام کرنے کی ضرورت؟ پھر ہمارے پاس بہت ہی شارٹ سائٹڈنس ہے، کم نظر ہمیں، آج اور کل کی بات ہم کرتے، لانگ ٹرم پلاننگ کا کام ہم نہیں کر پاتے۔ ہماری سوچ جو ہے وہ صرف آج اور کل کی زندگی گزارنے کے اوپر گزرتی ہے، یہ بھی ہماری راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ پھر مادہ پرستی ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ دنیا میں حاصل کر لینا چاہتے، اس کی وجہ سے ہم کوئی ایسا اسٹرگل نہیں کر پاتے جس کے فائدے ہم کو آج کی دنیا میں نہیں بلکہ آگے کی دنیا میں ملے۔ پھر انتشار ہے، یونٹی نہیں ہے، ہر ایک آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اسی کی اشاعت، اسی کی تبلیغ کے اندر وہ لگا ہوا ہے۔ پھر جو صالح قیادت چاہیے مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے، اس کی بھی کمی پائی جاتی ہے۔ یہ کچھ رکاوٹیں تھیں جو ہماری راہ میں پائی جاتی ہیں۔ اب آئیے دیکھیں کہ کیا چانسز ہے کہ ہم اسلام کے غلبے کے لیے کام کریں۔ آخری حصے کی طرف میں آتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ مغرب کا جو فساد ہے وہ دنیا میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ کوئی ایسا نظام نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو دنیا کے اندر صحیح کام کر رہا ہو، اور یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ان کا معاشرہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر بتاتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر فساد پھیل جاتا ہے، ظلم پھیل جاتا ہے، تب دنیا کے اندر تبدیلی اور انقلاب آتے ہیں۔ آج مغرب کا جو فساد ہے، ویسٹ کی جو میلڈی ہے، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے اپنے عروج کو، اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ پھر ان کے اندر کرائم ریٹس ہے، ان کے اندر مورل ویلیوز ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے حد تک گر چکی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی سسٹم جو ہے آج ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور آج جو اسلام کے پاس آج جیسا کچھ بھی ان کا فیملی سسٹم ہے، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے ایک پازیٹیو چیز ہے، جس کو دیکھ کر مغرب کی خواتین جو ہے وہ وہاں سے نکل کر اسلام کے دامن میں آ کر وہاں پر پناہ لے رہی ہیں۔ پھر یہ کرونا وائرس آنے کے بعد دنیا کو یہ محسوس ہوا کہ ہم چاہے ٹیلنٹس میں ہماری اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم کتنا کیوں نہیں بڑھ جائے، ایک معمولی سا چھوٹا سا کیڑا جو ہے ہماری پوری دنیا کی جو گاڑی ہے
اس کو بالکل ڈیریل کر کے روک دے سکتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی آ جانے کے بعد آج دوسروں کو بھی اس بات کے موقع مل گئے کہ وہ اپنی بات کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں اور دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا میں آج معاملہ یہ ہے کہ کمیونزم اور کیپٹلزم کے جب فیل ہو جانے کے بعد آج کوئی نیا آلٹرنیٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے اس سسٹمز کو پیون لگا کر تھوک پالش کر کر اس کو بچا کر رکھ رہے ہیں، لیکن اس کا ڈاؤن فال ایمیننٹ ہے، آنے والا ہے اور برباد ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ پھر جو ریسیشن آیا ہے، یہ ریسیشن بھی بہت ہی حد تک دنیا کی حکومتوں کو جو ہے وہ بیک فٹ پر لا دیا ہے۔ اسی لیے آج امریکہ ہر جگہ سے پیچھے ہٹتے ہٹتے فوکس اس کا اپنے ملک کی حد تک ہو چکا ہے۔ پھر ٹیررزم کے اوپر انہوں نے جو جنگیں سٹارٹ کی تھی، اس کے جو نتائج نکلے ہیں وہ بھی جو ہے ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پھر آخری بات یہ کہ یہ دیکھا جا رہا ہے اور پریڈکشن دیا جا رہا ہے، آنے والے دور کے اندر جو پاور ہوگا وہ ویسٹ سے شفٹ ہو کر ایسٹرن کنٹریز کی طرف چلا جائے گا۔ یہ امکانات ہے جو دنیا کے ماہرین بتاتے ہیں کہ ایک آلٹرنیٹ سسٹم کی جو ہے وہ تمنا کر رہے ہیں۔ اگر یہ آلٹرنیٹ سسٹم کو لے کر کوئی بھی اٹھے گا تو اس کی جگہ وہ پالے گا، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ آلٹرنیٹ سسٹم ہے، تو ہم کو اگر اس وقت سے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم اس دین کے لیے غلبے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ بہت سارے گراف سے بتاتے ہیں کہ کیسے جو ورلڈ کے آج کے جو بڑے بڑے کنٹریز ہے وہ نیچے کی پائیدانوں کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ جو بڑے بڑے لیڈنگ اکانومیز ہے وہ آہستہ 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 ان کا ڈاؤن فال ہے، وہ نیچے جا رہے ہیں۔ پھر نئے نئے کنٹریز جو ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں، اور اس طرح سے آنے والے 10 20 25 50 سال کے اندر یہ پورے کے پورے ریپلیس کر لیں گے اور نیا پاور ہاؤسز دنیا کے اندر بن جائیں گے۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ آج دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر مخروض ہو چکی ہے، ڈیٹس کے اندر پوری طریقے سے جو ہے ملوث ہے۔ ایک امریکہ کی آپ مثال لیں، امریکہ کی جو آج جی ڈی پی ہے وہ 19-20 ٹریلین ڈالر کے آس پاس ہے، لیکن آج کے اس دور میں اس کے اوپر جو قرضوں کی جو بہتات ہے تو بتاتے ہیں کہ 27 ٹریلین ڈالرز کے اس کے اوپر قرضے ہیں، تو جو ان کی ٹوٹل جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے۔ اور اگر کبھی یہ پے کرنے کی نوبت آئے تو اندازہ کر سکتے کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا۔ اور ہر گزرنے والے وقت کے ساتھ جیسا ہم جانتے ہیں کہ انٹرسٹ بیسڈ معاشرے میں یہ ڈیٹ بڑھتے ہی جاتے ہیں، اور آج دنیا کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا جو ہے 370% یعنی لگ بھگ 4 گنا مقروض ہے۔ اس کا آپ موٹے الفاظ میں اگر سمجھنا چاہے تو 100 روپے اگر آمدنی ہے تو 370 روپے کی جو ہے ان کے اوپر قرضے ہیں۔ تو یہ کیفیت کے اندر دنیا الجھی ہوئی ہے، لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں ان پر قرضوں کا دباؤ بہت کم ہے۔ انڈونیشیا ہو، سعودی عرب ہو، ترکی ہو اور ایران ہو، ان کے اوپر جو قرضے ہیں وہ بہت کم ہیں، اور ویسٹرن کنٹریز کے اوپر قرضے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آخری حصے کی طرف آتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کو کیا ریسورسز درکار ہیں، کیا ٹیلنٹس، کیا ریسورسز چاہیے، کیا وسائل چاہیے ہم کو اسلام کا دوبارہ غلبہ کرنے کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو انٹرنل یعنی مسلمانوں کو اپنے اندر میں کیا تبدیلی لانی ہے۔ دوسرے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو مین پاور ہاؤسز ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں ان میں ہم کیسے کنٹرول کریں۔ تیسرے یہ کہ ہم کیسے ایڈوانس ریسورسز کو ہم حاصل کریں۔ فی الوقت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اشارتاً کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ انٹرنل سطح پر جو داخلی کام ہم کو کرنا ہے وہ یہ کہ ہماری پرسنالٹیز، ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے ان کو ہم ایسی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کریں کہ وہ ورلڈ کو لیڈ کرنے والی ہوں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحریک اور کارکن میں بتایا کہ کچھ بیسک ہیومن ویلیوز ہے، جو قوم بھی وہ ویلیوز اپنے اندر پیدا کر لے گی اس کی کامیابی 100% طے ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ وہ ٹیلنٹس، وہ ٹریڈس، وہ صلاحیتیں جو ہے وہ اپنی نسل کے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ان کو ایک ڈسپلن کے اندر، ایک نظم کے اندر، ایک اجتماعیت کے اندر جوڑیں اور سماع اور اطاعت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں۔ پھر اس کے جو افراد ہیں ان کے درمیان اخوت کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ کوئی بھی پرزہ جو ہے دنیا میں، چاہے آپ سوئس واچ کے ٹکڑے لا لیں اور الگ الگ رکھ دیں، وہ کام نہیں کرتے جب تک کہ ان کو ملا کر ہم ایک مشین نہیں بنا دیتے۔ وہ بردرہڈ، وہ اخوت جو ہے اس میں درکار ہے۔ پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیکریفائس کرنے والے بنیں، ایثار اور قربانی کا معاملہ کرنے والے بنیں۔
پھر ہم کو لے کر جو تنظیم بنے گی، جو اجتماعیت، جو آرگنائزیشن بنے گی، وہ ایفیشینٹ بھی ہونا چاہیے اور افیکٹو بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کے مینز بھی کریکٹ ہونا چاہیے اور اس کے ریزلٹس بھی کریکٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، ہم ایفرٹ ڈریون آرگنائزیشن ہے، ہم کام کر کے خوش ہوتے ہیں، ریزلٹس ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی جب تک وہ رزلٹ اورینٹڈ نہ بنے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرے یہ دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ ہم ایک اجتماع کریں تو اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوا، ہم ایک کیمپ لگائے تو اس سے ہم کو کیا ملا، ہم ایک پیسہ خرچ کریں تو اس کا ہم کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ملا۔ یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ خالص آخرت کی نقطہ نظر سے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیسے ایفیشینٹ اور افیکٹو بننے کی ہم کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہم جو ہمارے معاشرے کے جو مین پاور ہاؤسز ہے جن پر ہم صحیح طور پر کام کریں گے تو تبدیلی آ سکتی ہے، اس پر ہم کام کریں۔ ایک مساجد ہے جس میں بغیر کسی محنت کے مسلمانوں کی ایک اچھی بڑی تعداد آتی ہے اور جاتی ہے، تو مساجد کو ہماری سوسائٹی کے جو ہیں وہ سنٹرز بنانے چاہیے۔ یہ صرف نماز پڑھنے اور کے لیے ہی محدود نہ رہے، بلکہ یہ کاؤنسلنگ کا کام کرے، ہمارے جھگڑوں کا تصفیہ کرے، ہمارے پاس جو کچھ پریشانیاں آتی اس کو حل کرنے والے بنے، ہماری شادی نکاح یہاں پر ہو۔ غرض یہ کہ ایک ہمارے سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا مساجد جو ہے وہ سنٹرز بنے۔ اس کے خطیب ایسے ہو جو لوگوں کے درمیان انتشار نہیں پھیلانے والے بلکہ اتحاد پیدا کرنے والے ہوں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرنے والے ہوں، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ابھارنے والے ہوں۔ اسی طرح سے تعلیمی ادارے ہیں۔ آج ہم ایک اجتماع کرتے ہیں تو ہم کو کافی محنت کے بعد 50 60 100 200 لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں آپ کو ایک ہی ایج کے، ایک ہی ذہن اور فکر کے لوگ جو ہے سووں کی تعداد میں ملتے ہیں۔ اگر ہم اس پر ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ کے ساتھ اگر ہم کام کریں، ایک سیلیبس بنا کر کام کریں، تو ایک ایسی نسل نکال سکتے ہیں جو نسل جو ہے وہ اسلام پہ فدا ہونے والی۔ غیر مسلمین میں دعوت کا کام ہے کہ جب تک ہم میں سے ہر آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہماری یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی حجت کا اتمام جو ہے وہ کریں، جب تک ہم اپنی دعوت چونکہ ہم ایک مائنورٹی کمیونٹی کے اندر ہیں اور ایک میجورٹی کمیونٹی وہ اسلام کے خلاف ہے یا اسلام کو ابھی تک اپنا سچا دین اور ہمدرد نہیں سمجھی، تو ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں۔ دعوت کے دو ہی نتیجے ہو سکتے کہ وہ لوگ قبول کر لیں گے، بہت اچھی بات ہے، اگر وہ ریجیکٹ کر دیں گے تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، لیکن یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اوپر مغضوب اور ضلالت کی جو کیفیت جو دوسری قوموں پر آئی، اس کے آنے سے کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا۔ پھر خدمت خلق کو ہم ایک ذریعہ بنائیں، یہ مین آرگن نہ ہو، مین کام نہ ہو، بلکہ ایک ہمارا سپورٹیو کام ہو کہ جو کوئی پریشان ہے، مشکلات میں ہے، تو جس طریقے سے تحریکات کام کرتی ہیں، آج بھی دنیا مانتی ہے کہ سوشل سروس میں اسلامی تحریکات کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کہ یہ بے غرض انداز میں لوگ کام کرتے ہیں اور کرپشن فری ہیں، اور 100 اگر کوئی ان کو دے گا تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ڈاؤن دی لائن جا کر 100 ہی لوگوں کو دیں گے، جبکہ حکومتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب 100 روپے اوپر سے نکلتے ہیں، نیچے پہنچنے تک وہ 5 6 7 روپے تک ہو جاتے ہیں، اتنا کرپشن پایا جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ میڈیا کے ذریعے سے ہم کام کریں، یہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے، ہم اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، یہ کام ہم کرنے والے بن جائیں۔ آخری حصہ میں بتاؤں کہ ایڈوانس جو ریسورسز ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے اور ریسرچ کا کام کرے۔ آج مسلمانوں کے اندر معاملہ یہ ہے کہ علم کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہے، بہت کم ان دا سینس ریسرچ نہیں کرتے، کاپی پیسٹ کا کلچر ہے، یہاں سے لیے وہاں پہ فارورڈ کرے۔ اگر اپنے واٹس ایپ گروپس کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں گے تو بہت کم آپ کو ایسی چیزیں ملے گی جو ہماری بنائی ہوئی ہیں، ہم کو یہاں سے آتی ہے، ہم وہاں پہ فارورڈ کرتے، سمجھتے یہی کام ہے۔ تو یہ چیز دکھاتی ہے کہ ہمارے اندر ریسرچ اور نئی نئی چیزیں، ڈسکوریز، انوینشنز کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، تو نئی نسل کو ہم یہ ریسرچ کے اندر عادت ڈالیں۔ دوسری چیز یہ کہ آج دنیا کے سامنے ہم ایک آلٹرنیٹ ماڈل آف گورننس پیش کریں، دنیا کو بتائے کہ دیکھو اگر تجارت ہونی ہے تو ایسی ہونی ہے، اور اگر زراعت ہونی ہے، ایگریکلچر ہونا ہے تو ایسا ہونا ہے، اگر کوئی انڈسٹریز قائم کی جانی ہے تو ایسی ہونی، تو یہ تمام تفصیلات کے ساتھ آپ پیش کریں۔ ایسے ہی زبانی کچھ ہم تقریریں کر دیں گی تو نہیں ہوتا، ہم میں کا ہر فرد ایک ایک چیپٹر لے، ایک ایک سبجیکٹ لے، اور اس سبجیکٹ کے اوپر دنیا کے سامنے آلٹرنیٹس بنا کر دے کہ دیکھو یہ ماڈلس ہے، اس کے یہ بلو پرنٹس ہے، اس پہ اگر ہم کام کریں گے تو یہ تبدیلی اس کے اندر آ سکتی ہے۔
سائنس اور ٹیکنالوجیز میں کام کرے، پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف ہم کوشش کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. میں کچھ ٹاپکس اس کے دے رہا ہوں، آپ بعد میں پریزنٹیشن آپ کے آرگنائزرز دیں گے، تو اس ٹاپکس کے اوپر آپ غور کریں کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جس پہ اگر ہم کام کریں گے تو تبدیلی لا سکتے ہیں. آج بہت کم ہمارے پاس اس کے اوپر تفصیلات موجود ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم ایک تفصیل کے ساتھ ان تمام شعبے جات کے اندر آج ایک اسلامی نظام کیسے آتا ہے، اگر اسلامی نظام آئے گا تو اس میں ہم کیسے کام کریں گے، کیا کیا چینجز آئیں گے اور کیسے کیسے ہم کام کریں گے، اس کی تمام تفصیلات دنیا کے سامنے ہم کو رکھنی ہے. بعض کنٹریز میں اس کے اوپر کام ہوا، غیر معمولی نتائج آئے تو لوگ جو ہے وہ پاور میں بھی آئے. ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ کام کر کے کامیاب ہوتے ہیں تو ہم بھی کام کر کے کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس میں سے ایک ایک سبجیکٹ کو ایک ایک آدمی لے، اسٹڈی کرے، کوشش کرے کہ ہم اس کے آلٹرنیٹ دنیا کے سامنے پیش کریں. دنیا کے جو منسٹریز پائی جاتی ہیں، آپ ایک ایک منسٹری کو لے اور اس کے انالیسس کر کے بتائے کہ دیکھو تم یہ راستے پہ چل رہے ہو، اس میں یہ اور یہ اور یہ مشکلات اور نقصانات ہیں، اس کا یہ آلٹرنیٹ ہم پیش کرتے ہیں. لا اینڈ جسٹس میں یہ تبدیلیاں آئیں گی، لیبر اور امپلائمنٹ میں یہ آئے گی، ہیومن ریسورسز میں یہ تبدیلی آئے گی، مائنورٹی افیئرس کے اندر اور اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے اندر یہ تبدیلی لائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ دنیا ایز این آلٹرنیٹ ہم کو جو ہے وہ دیکھے گی. ہم اپنے پالیسی پروگرام کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اسلام کو ایک متبادل نظام کی حیثیت سے دنیا تسلیم کر لے. تو کب تسلیم کرے گی؟ جب ہم ایک آلٹرنیٹ نظام جو ہے ان کے سامنے پیش کریں گے. یہ کوئی آسان سا کام نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر 4 لائن لکھ کر دے دے یا 1-2 اچھے تقریریں کر دے، بلکہ اس کے اوپر کافی محنت سے ہم کو کام کر کے پیش کرنا ہے. تو جو نوجوان مرد اور خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور جن جن کو اللہ نے صلاحیت دی، وقت دیا، ٹائم دیا، ٹیلنٹ دیے، اس میں سے کوئی ایک ایک سبجیکٹ کو لے، اس پہ ریسرچ کرے اور دنیا میں جو امکانات ہے، وسائل ہیں، جو چانسز ہے، اس کے بارے میں دنیا کو بتانے کی کوشش کرے کہ اسلام اگر غالب ہونے کے لیے آیا ہے تو اس میں ان چیزوں کا کیا حل ہے، کیا سلیوشنس ہے اور کیسے ہماری زندگی ایک بہترین اور اچھی زندگی بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو باتیں ہم کو اپنی بھلائی کے لیے بتائی گئی اس پر ہم کو غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ باتیں اس میں کوئی پہلو خیر کا نہیں ہے وہ ہمارے ذہنوں سے محو فرما دے اور ہم کو اس کے خیر کے پہلو کی طرف ہماری رہنمائی فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب